بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث منتخب کر کے آج ہم بات کریں گے۔ اس حدیث کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں اصلاح ایک دوسرے کی خود کرنی ہوگی۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسوأ الناس سرقۃ، لوگوں میں سے چوری کے لحاظ سے سب سے برا شخص، سب سے برا چور، الذی یسرق من صلاتہ، وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیف یسرق من صلاتہ، بھلا کوئی شخص اپنی نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ شخص اس کے رکوع اور اس کے سجود مکمل ادا نہیں کرتا، پورے نہیں کرتا۔ کچھ اور احادیث میں الفاظ آتے ہیں، من لا یتم رکوعها وسجودها وخشوعها، رکوع بھی پورے نہیں کرتا، سجود بھی پورے نہیں کرتا، اور نماز میں خشوع و خضوع کو بھی اختیار نہیں کرتا۔ یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع کا صحیح طرح سے اختیار نہ کرنا، سجدے کا صحیح طرح سے اختیار نہ کرنا، نماز میں خشوع خضوع کا نہ ہونا، یہ نماز کی چوری ہے۔ یعنی نماز صرف ادا کر لینے کا، چند ارکان کے ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ نماز مکمل خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری اور بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص رکوع کرتا ہے، اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے نہیں، صرف اس نے جھٹکا دیا، تھوڑا سا جھکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں اس کی پیشانی زمین کو چھوئے یا نہ چھوئے، تھوڑا سا زمین سے اوپر اٹھا اور فوراً دوسرا سجدہ دیا، یہ نماز کے ارکان کی تعدیل نہیں ہے۔ نماز کے ارکان کو مکمل تعدیل کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تعدیل ارکان نماز کے واجبات میں سے۔ جس وقت رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، اس انداز میں کھڑا ہونا کہ جسم مکمل آرام دہ صورت میں آ جائے۔ ایک سجدہ کیا جائے تو مکمل تسلی اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھا جائے جلسے میں تو مکمل اطمینان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ہماری نماز ادا ہوتی ہے ایمرجنسی میں، انتہائی ایمرجنسی میں۔ صرف فرض ٹالنا ہوتا ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی۔ اس طرح کی نماز سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ صرف فرض کی ادائیگی تو نماز نہیں کہلاتی نا۔ دیکھیے، ہم اگر کسی شخص کو کہیں کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی کا ایک گلاس تو پلا دیں، وہ میلا کچیلا جیسا تیسا گلاس تھا، اس نے کہیں مٹکے میں ڈال کر اور اس کو بھرا اور لا کر ایسے ہی پھینک دیا، ایسے ہی لا کر مجھے پکڑا دیا۔ اب جب میں نے اس گلاس کو دیکھا تو اس گلاس میں وہ مٹکے کے نیچے تلے میں بیٹھنے والا کچرا گھوم رہا تھا۔
تو کیا کہیں گے؟ اس شخص نے پانی پلایا؟ وہ پانی جو پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو کیا اس شخص نے اس میری بات کی کوئی اہمیت رکھی کہ اس نے مجھے پانی پلایا ہو؟ ہماری نماز میں بھی بالکل اسی طرح سے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن وہ نماز کسی کام کی نہیں ہوتی جب نماز میں رکوع صحیح نہ ہو، نماز میں سجدہ صحیح نہ ہو، نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، عاجزی، انکساری اور بندگی کا اظہار نہ ہو۔ چاہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور لے کر نماز ادا کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بدترین چوری اس شخص کی چوری ہوگی جو نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ مسجد میں اتنا وقت ہم نہیں رکیں گے، مسجد میں ہم اتنا وقت نہیں لگائیں گے، مسجد سے فوراً باہر نکل کر دنیا جہان کی کچہریوں میں اور مصروفیات میں ہم لگ جائیں گے۔ وہاں تو بڑا سکون ملے گا، لیکن نماز میں بے چینی ہوگی کہ بس جلدی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نماز کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، ینقر کا نقر دیک، وہ اس طرح سے ٹھونگے لگاتا ہے جس طرح سے مرغا ٹھونگے لگاتا ہے۔ نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ نماز میں خشوع، نہ خضوع، نہ عاجزی، نہ انکساری، نہ نماز میں تلاوت صحیح، نہ نماز میں قیام صحیح، تو اس طرح کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ بس نماز کی لسٹ میں وہ کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، اس طرح سے جو ہے وہ بس نمازیوں میں شامل ہو گئے، لیکن نماز کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کہا ہے۔